امام کے لیے مضطرب ہو، انسان کے اندر اضطراب پایا جائے کہ امام کی اسے ضرورت ہے، جب تک یہ اضطراب نہیں ہے، بے چینی نہیں ہے، جب تک انسان عمل نہیں کر سکتا۔ یہ بے چینی، یہ اضطراب، یہ امام کی وجود کی کمی کا احساس انسان کو معرفت کی طرف لے کے جائے گا۔ اگر تو مجھے احساس ہی نہیں ہے، مجھے کمی محسوس نہیں ہوتی امام کی، تو ظاہر ہے میں پھر آگے کیا کروں گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ احساس کو ایجاد کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے اگلا اسٹیپ، پھر امام کون ہے؟ امام زندہ ہے؟ امام کا علم کیسا ہے؟ خود امام وجود کائنات میں امام کا مقام کیا ہے؟ وہ یہ اسٹیپ آہستہ آہستہ انسان اور اس صفات کو انسان بہت ساری چیزیں ہم جانتے ہیں، ہمیں علم ہے، لیکن کیونکہ بہت سارا علم انسان کو یقین کی منزل پہ نہیں ہوتا اور وہ انسان کو عمل پہ دعوت نہیں دیتا، اس لیے انسان اس علم سے بس علم ہے مگر گزر گیا۔ یہاں انسان اگر اپنے وجود کی طرف متوجہ رہے تو اللہ نے انسان کو بہت زبردست بنایا ہے، تبارک اللہ، خدا خود انسان کو بنا کر اپنے آپ پہ افتخار کر رہا ہے۔ ایک انسان، جہاں پر انسان کے اندر اتنی کرامات ہیں، وہاں انسان کے اندر ظاہر ہے ضعف بھی پایا جاتا ہے، کمزوری بھی پائی جاتی ہے۔ انسان، قرآن کہہ رہا ہے، انسان بہت جلدی میں بھی ہے، عجلت میں بھی ہے، لیکن یہی انسان ہے کہ جو اللہ نے جسے اپنی بندگی کے لیے منتخب کیا ہے، کسی اور کو منتخب نہیں کیا۔ تو یہ انسان کے لیے اشرف المخلوقات ہے، انسان اپنے اندر اس کے لیے پرائرٹی ہے۔ اب میں اپنی زندگی کو کیسے ڈیزائن کروں، کس سٹرکچر پہ چلوں کہ میں تیزی سے خدا کی طرف پہنچ جاؤں۔ اور جس دور میں ہم زندہ ہیں، یہ دور آخر الزمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ظہور کل ہو، ظہور رات کو ہو جائے، ظہور 10 دن بعد ہو، ظہور 100 دن بعد ہو، یہ خدا کا سسٹم ہے، یہ ہمارا نہیں ہے۔ لیکن ہم نے انتظار نہیں کرنا، ہم اس انتظار میں بیٹھیں کہ جی امام کا ظہور تو ابھی نہیں ہوگا، بعد میں ہوگا۔ تو یہ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم ایسے تیار ہوں کہ اگر ابھی بھی آواز آئے تو ہم امام کو لبیک کہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، آج بہرحال شب جمعہ بھی ہے، شب دعا بھی ہے، تو بہرحال ایک چیز کی طرف آپ کی بلکہ اپنی توجہ دلانی ہے کہ انسان کے وجود میں اللہ نے ایک پازیٹیو انرجی رکھی، ایک پازیٹیو چیز رکھی جو عمل نیک کرنے سے اور پروڈیوس ہوتی ہے۔ دوسری زبان میں کہیں، حدیث و روایات اس کو کیا کہتی ہے کہ انسان کے ہر نیک عمل کے بعد ایک نور پروڈیوس ہوتا ہے، انسان کے وجود میں ایک نورانیت سی آ جاتی ہے، وہ بھی یہ نور جو ہے وہ انسان کو ڈرائیو کرتا ہے، لے کے چلتا ہے۔ ہر کام میں اللہ نے نور رکھا ہوا ہے۔ بہت آسان سمجھانے کے لیے بچوں کے لیے، بچے گیم کھیلتے ہیں نا بہت سارے، یہ حاصل کر لو، یہ گیم میں یہ لے لو، کیا کرتا ہے؟ چیزیں بن جاتی ہیں، پاور ایڈ ہو جاتا ہے، پیسے مل جاتے ہیں، وہ جو کریکٹر ہوتا ہے وہ اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ سمجھانے کے لیے بچوں کو، بڑوں کو تو یہ باتیں آتی ہیں۔ اسی طرح ہر نیک کام میں کرتے چلے جائیں، نور ایڈ ہوتا جائے گا۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی مہینہ، نیا اسلامی مہینہ آتا تھا، امام جب چاند کو دیکھتے تھے تو امام یہی کہتے تھے، اللہم انی اسأل، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس مہینے کے نور کے لیے، اور اس مہینے سے ہدایت جو ہے وہ مجھے، یعنی ہر مہینے ایک خاص نور ہے کہ جو آتا ہے اور اسے حاصل کرنا ہوتا ہے ہر مہینے میں۔ حتیٰ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد،
پیغمبر اسلام فرماتے تھے کہ ہر روز اٹھ کر یہ دعا کرتے تھے، پروردگار مجھے آج کے دن کا نور جو ہے وہ مجھے عطا کر. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہر روز ایک الگ نور ہے، ہر دن کا الگ نور ہے، ہر عمل کا ایک الگ نور ہے جو نیک عمل کیے جاتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر روز ایک دعا ہے جو صحیفہ سجادیہ میں ہے، ہر روز کی دعا ہے، ہر دن کی ایک زیارت بھی ہے، ہر ایک معصوم سے منسوب ہے. کیوں پڑھنی چاہیے؟ کیونکہ اس دن کا نور حاصل کرے انسان. میں نے یہاں پر شاید غالباً بیان نہیں کیا، شاید کل ابھی بعض چیزیں بہرحال انسان ضعیف ہے، کمزور ہے، بھول جاتا ہے، یہاں پڑھا تھا وہاں پڑھا. بہرحال ابھی یہیں پہ بہرحال ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک ایپلیکیشن بنائی ہے امامیہ ایپ کے نام سے، وہ اردو کے اندر ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس کے اندر دعائیں بھی ہیں، صحیفہ سجادیہ بھی ہے، نہج البلاغہ بھی ہے، امامیہ ہے، اور بھی اس کے اندر بہت ساری چیزیں، تفسیر بھی ہے، تفسیر نعمانہ بھی ہے، اور سب سرچ انجن کے ساتھ ہے. آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں. جن کو کوشش کریں کہ بہرحال آپ کے موبائل ایسی چیزوں سے بھرے ہونے چاہیے، تو آپ اس کے اندر دعا پڑھ سکتے ہیں، ڈیلی کی دعا. اب یہ جو میں عمل کرتا ہوں یہ نور میرے اندر رہتا ہے. مثلاً آپ مسجد میں آئے، نماز پڑھی، ایک نور پیدا ہو گیا، باہر نکلے. اب شیطان پوری کوشش میں ہے آپ کا یہ نور ضائع ہو جائے، پوری کوشش میں. آپ نے پھر کوئی نیک کام کیا، پھر کوئی نیک، مجلس میں آئے، عزاداری کی، گریہ کیا، نور آ گیا. باہر نکلے، کوئی ذرا سی بات ہو گئی، ٹریفک زیادہ ہو گیا، رش زیادہ ہو گیا، ہو سکتا ہے آپ نے غصہ کر دیا، کسی کو غلط جملہ کہہ دیا، نور سب کو ملتا ہے. ماہ مبارک میں 30 دن روزے رکھے، 30 دن روزے رکھے، چاند رات کو جا کر داڑھی صحیح کروا لی، چہرہ نورانی جو ہوا تھا وہ کیا؟ نور سب کے پاس ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ مجھ سب سے بہتر ہے یقیناً. نور ملتا ہے، میں نور کی حفاظت نہیں کرتا. نور ملتا ہے، سب کو ملتا ہے، نور حفاظت نہیں کوئی کر پاتا، تبھی انسان خالی ہو جاتا ہے. آیت اللہ نخوت کی اصفہانی شاگرد تھے مرزا کمی کے. مرزا کمی، شیخ مرزا کمی، کم میں حرم کے ساتھ ایک قبرستان ہے، اس کے اندر دفن. ان کا بیٹا کہتا ہے، استاد فاطمی نیاز کا بیٹے نے بیان کیا کہ کیا وجہ تھی کہ آیت اللہ نخوت کی اصفہانی اس مقام پہ تھے. بہت بلند مقام تھا. یعنی وہ کہتے تھے کہ کوئی اپنی حاجت لے کر آئے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے گھر کا صرف دروازہ کھٹکھٹایا کرے، اس کی حاجت پوری ہو جائے گی. اس مقام پہ پہنچنا، تصرف، کائنات کی چیزوں میں تصرف کر لینا. تو کہتے ہیں، پوچھا کہ ان کے پاس کہ کیسے تھا؟ کہا جتنا نور وہ کماتے تھے نا عمل سے، اس کو بچا کے رکھا. 40 دن کوئی عمل خلوص سے کیا جائے، 40 دن بعد حدیث ہے کہ انسان کے وجود سے حکمت کے چشمے پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. کتنے دن؟ 40 days. مگر یہاں تو 4 گھنٹے بچانا اپنے آپ کو بڑا مشکل کام ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نیکیوں کے بارے میں تو سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی ہے، دشمن کو نہیں پہچان رہے، دشمن شناسی نہیں کر پا رہے کہ کون ہے جو کھینچ رہا ہے. امن ہے، پیس ہے. انسان جنگ کی تیاری امن میں کرتا ہے. اگر آپ ملک میں خدا نہ خواستہ کوئی بعد میں پرابلم ہو، ابھی امن ہے، اللہ کرے کہ امن قائم رہے، ہر جگہ دنیا میں امن قائم رہے. لیکن اگر تیاری نہیں کی ہوگی تو دشمن ایک ہی دفعہ میں آپ کو اٹیک کرے. اسی طرح جوان کیا کرے کہ شیطان سے لڑنے کی تیاری کرے. نفس جو اس کو کھینچتا ہے دنیا کی، اس سے لڑنے کی طرح کب ہوگی؟ جیسے جنگ
امن میں جنگ کی تیاری ہوتی ہے، اسی طرح مسلح پہ جوان اپنے جہاد بن نفس کی تیاری کر سکتا ہے۔ اب مسلح پر میں بیٹھتا ہوں یا نہیں بیٹھتا، پہلی سوال۔ یقیناً بیٹھتے ہوں گے، مسلح میں نماز پڑھتے ہی ہوں گے کہیں نہ کہیں۔ تو کیا نماز پڑھتے ہوئے توجہ، تضرع، انسان متوجہ ہے کس کے سامنے کھڑا ہے؟ جتنی کنسنٹریشن نماز میں ہے اتنا مضبوط انسان نماز کے بعد ہے۔ جتنی ہلکی نماز ہے زندگی بھی اتنی ہلکی ہے۔ تو اب مجھے یہ توجہ دینی ہے کہ یہ صرف بات نماز کی نہیں ہے کہ لوگوں نے یار مولانا صاحب آپ روز نماز ہی کی باتیں کرتے ہیں۔ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ حدیث و روایات میں اپنے گھر سے تو لایا نہیں۔ پہلا سوال قبر میں نماز کا ہے، اور جو آدمی پہلے سوال ہی کو پاس نہ کروا پایا اگلے سوالوں کی باری نہیں آئی۔ لیکن ظاہر ہے وہ نماز جو ولایت کے اقرار کے بغیر ہو وہ اس میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم ولایت کے اقرار پہ خوش رہتے ہیں کہ بس مولا کو تو مانتے ہیں، نماز کی تو خیر ہے، مولانا صاحب کیا ہے، مولا جانے اور نمازیں جانے۔ لیکن بہرحال نماز ہوگی، اطاعت ہے نا۔ جب امام روز عاشور کربلا میں اول وقت نماز پڑھ رہے ہیں، جنگ ہے، حالت جنگ میں نماز بھی ڈیفرنٹ ہے، لیکن نماز پڑھ رہے ہیں، سر سجدے میں دیا، کس کے خاطر؟ خدا کے۔ تو ان کے چاہنے والوں کو تو یعنی سب سے پہلے آگے، میں اس پہ بحث ہی نہیں کر رہا۔ عزیزان محترم، اب یہ نور کو، یہ جو نور ہے اس کو بچانا ضروری ہے، کیونکہ اللہ ظلمات سے نور کی طرف لے کر آتا ہے مومن کو، اور شیطان نور سے ظلمات کی طرف لے کے جاتا ہے۔ آیت الکرسی تو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، سب کو یاد بھی ہے، اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ من النور الی الظلمات۔ کون ہے؟ اللہ لے کے جاتا ہے، مومنوں کو لے کے جاتا ہے۔ اور شیطان کا کام کیا ہے؟ من النور الی الظلمات، اس کا کام یہ ہے۔ اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس کو اگر نہیں سمجھیں گے تو سب ہوا میں بکھر جائے گا۔ آپ نیک کام کرتے رہیں، آپ ساری رات عبادت کریں، ماتم کریں، مجلس کریں، عزاداری کریں، عبادت ہے۔ آپ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، عبادت میں نکل رہے ہیں، آپ سارے کام، جو ڈیوٹی دے رہا ہے وہ بھی عبادت کر رہا ہے، جو چیکنگ کر رہا ہے وہ بھی عبادت کر رہا ہے، جو تبرک بانٹ رہا ہے وہ بھی عبادت کر رہا ہے، ہر کوئی عبادت میں مشغول ہے۔ لیکن اس عبادت کے نور کو کتنی دیر بچا کے رکھوں گا میں، سوال یہاں پر ہے۔ اور کتنی طاقتیں دنیا کی لگی ہوئی ہیں میرے اس نور کو کھینچنے کے لیے، کھینچنے کی۔ عشق، معرفت بہت ضروری ہے کہ یہ عمل کس کے لیے ہے۔